جی عام بات جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں. ہاں سن رہے ہو ذرا؟ سنا میں نے یعنی تنزیہ کہہ رہے ہیں، فرمانا چاہ رہے ہیں. ہاں مخاطب آپ سے ہیں، میرے سے تو نہیں ہے، آپ کو ہی بات کرنی پڑے گی. فرمانا نہیں جی، عرض کرنا چاہ رہا ہوں جناب. جی یہ جو ہمارے پچھلے ہفتے شوز تھے، آخری دن ایک ایسا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا جی کہ میں نے سوچا کہ جتنا یہ نازک اور خوفناک واقعہ ہے اسے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. جی ویسے تو لوگوں نے اسے ٹرول شرول کر کے تو مذاق میوگ میں ٹال دیا تھا، اوپر سے یہ میچ تھا جو اس کی وجہ سے خاموشی ہو گئی. ہاں جی ورنہ بڑا ہی نازک اور بڑا ہی غمگین واقعہ ہے. اوئے ہوئے 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 یار کیا واقعہ ہے بتاؤ تو صحیح. بھائی جان، یہ واقعہ سندھ یونیورسٹی کے داؤد کیمپس کا ہے، جہاں یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر نے مبینہ طور پر دیوداس 3 کا آڈیشن دینے کی بھرپور کوشش کی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو جی جی کہ وہ بھائی صاحب ماشاءاللہ وائس چانسلر کے عہدے پہ تعینات ہیں اور ٹن ہو کے اور بڑکیں اور تقریر کر رہے ہیں اور بضد ہیں. باقی دوست ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ تقریر کرنے کے شوق میں لگے ہوئے ہیں اور صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے. ہم لوگ اس بات پر ہنس رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ رونے کا مقام ہے. ہاں جی بالکل. وہ بھی اونچی اونچی رونے کا مقام ہے. سب سے پہلے تو سندھ کے حکمرانوں کا رونا بنتا ہے، ہاں جی کیونکہ انہوں نے اس بھائی صاحب کو ادارے کا سربراہ بنا کے وہاں بٹھایا ہوا ہے. جی پھر رونا بنتا ہے والدین کا، جن کے بچے ایسے لوگوں کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں بالکل. لیکن نشئی بن کے لوٹتے ہیں. ہائے ہائے. اب دیکھیں نا، ہمارا تو یہ بڑا فیورٹ ٹاپک ہے، ہم تو ہر مہینے ضرور یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ جو منشیات کا استعمال ہو رہا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، جی 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 اس کا خدا را کچھ بندوبست کریں. بالکل. مگر کیا کریں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ رونا بنتا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پوری قوم کا رونا بنتا ہے کہ ہم ایک ایسے معاملے کو ہنسی اور ٹرولنگ میں اڑا رہے ہیں جس پر سیریس ہو کے سوچنا چاہیے ہاں جی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے منشیات کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، اور سیکھنے والوں سے لے کر سکھانے والوں تک سب نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں. میں سارے پروفیسر اساتذہ کو نہیں کہہ رہا، بڑے پیارے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں یہ جو بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، مگر اب ہر ادارے میں نا جی اس طرح کے یہ وائس چانسلر صاحب جیسے نشئی موجود ہیں. ویسے تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سندھ حکومت نے حسب توقع یہ جو وائس چانسلر ہیں جی جی اور فوکل پرسن ادر شاہ کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. ہاں جی لیکن پرو وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ اے آئی کی مدد سے میری ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، لو. کیونکہ میں نے اساتذہ کی حاضری کے حوالے سے بہت سختی کی ہوئی تھی، اچھا. اس لیے وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں. اے یار کیا بات کر رہے ہو بھائی، یہ خدا کا واسطہ ہے، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بوتل میں زیتون کا تیل تھا. نہ ایسے کرو، آپ ایک تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہوئے ہو. اچھا، بی بی سی کے مطابق پروفیسر اظہر شاہ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس ویک اور فیئر ویل کی تقریبات کی سرگرمیوں کو جی جی سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے اچھا. تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے. بہرحال انکوائری کمیٹی ہو سکتا ہے ان کی بات کو سچ مان بھی لے، ہاں جی ہاں جی لیکن پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا استعمال جو ہے وہ تو اپنی جگہ ایک سوال ہے بہت. کہ بھائی اتنے سارے ادارے اور انتظامیہ مل کر تعلیمی اداروں کو منشیات سے پاک کیوں نہیں کر پا رہے؟ بالکل. کیوں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی طالب علم کی خبریں منظر عام پر چلنے لگتی ہیں؟ میں اگر آپ کو صرف سرکاری رپورٹ بتاؤں تو آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. اچھا. آپ سوچی پڑ جائیں گے کہ یہ تعلیمی اداروں سے منشیات پکڑی گئی ہے یا گندم کے آٹے کی سپلائی پکڑی گئی ہے. اور یہ بھی میری رپورٹ نہیں ہے بلکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ یعنی قومی اسمبلی کے ایوان بالا میں ایک رپورٹ پیش کی ہے. اچھا جی. جس کے مطابق صرف 2 سالوں میں پاکستان کے تعلیمی اداروں سے 41 من یعنی کہ 1600 کلو گرام یعنی 1.5 ٹن سے بھی
ज्यादा मंशियात बरामद हुई। तौबा तौबा तौबा। और ये वो मंशियात हैं जो पकड़ी गई हैं, अच्छा। जो इस्तेमाल हो गई हैं उनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिन लोगों ने मंशियात को रोकना है या तालिब इल्मों को मंशियात से रोकना है, हाँ जी हाँ जी। वो खुद इसके इस्तेमाल और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। तौबा तौबा हुए हुए इसमें तौबा। कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ जी। मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है कि अब भी कहता हूं, भाई जिस दिन थाने के एसएचओ या सर्कल के एएसपी डीएसपी या टाउन के एसपी ने फैसला कर लिया कि जी, इसके जी। इलाके में मंशियात नहीं बिकेगी तो नहीं बिकेगी। नहीं बिकेगी, बिल्कुल कोई माई का लाल उसके बाद मंशियात नहीं बेच सकता। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन यहाँ हर साल 12 से 15 पुलिस एहलकार तो खुद मंशियात फरोशी और स्मगलिंग के केस में पकड़े जा रहे हैं। हाय हाय। खुद पुलिस एहलकार मंशियात फरोशी में मुलव्वस पाए जाते हैं। तौबा तौबा। ये दिसंबर 2025 में पंजाब पुलिस के 12 एहलकार पकड़े गए थे। अच्छा। 3 दिन पहले पैरा फोर्स का एहलकार मंशियात बेचते हुए पकड़ा गया है। हाय। तो वो कैसे लोगों को मंशियात बेचने से रोक सकते हैं? कितने अफसोस की बात। और फिर ये जो लोग पकड़े जाते हैं, सबसे ज्यादा अफसोस की बात ये है कि ज्यादातर ऐसे ही मोतल शोतल हो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो बहाल हो गए, फिर किसी ना किसी कुर्सी पे बैठे। हाँ जी। यार खुदा के वास्ते ना करो ऐसे, कौम के साथ इस तरह ना करो। बिल्कुल। और कहीं किसी जगह पे जाके और किसी मामले में, मैं नहीं कहता कि रिश्वत ले लें, चाख मार लें जो मारनी है, गुनाह खटें जो कटने हैं, बिल्कुल ये ना करें। खुदा के वास्ते कौम को नशई ना बनाएं। ना बनाए। बिल्कुल। बच्चों को यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में मंशियात सप्लाई ना करें, खुदा के वास्ते, वरना काम हाथ से बिल्कुल ही निकल जाए। निकल जाएगा। मैं हैरान होता हूं कि जो पुलिस एहलकार मंशियात फरोशों के सपोर्टर पकड़े जाते हैं जी, जी, या जी। उनके साथ मिले हुए पकड़े जाते हैं, हाँ जी। यार उनको क्यों नहीं सख्त से सख्त सजा दी जाती? हाँ। उनको तो आम आदमी से डबल सजा मिलनी चाहिए और सही बात। उनको तो छोड़ना चाहिए ही नहीं। हाँ। अभी मैं पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था तो कुछ दिल को राहत हुई कि हमारे गुजरांवाला में जो सीपीओ लगे हैं ना जी, डॉक्टर सरदार गयास गुल साहब, जी। उन्होंने ये काम किया है। उन्होंने कहा कि जो मंशियात फरोशों के साथ मिला हुआ मुझे को पुलिस एहलकार पकड़ा जाएगा, जी जी। मैं उसे मुअत्तल नहीं करूंगा, मैं उसे नौकरी से फारग करूंगा बॉल। और ऐसा ठोक के केस बनाऊंगा कि आप दोबारा कभी भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। वाह वाह। मैं तो सरदार साहब से भी कहूंगा कि इनको सिर्फ छोड़े ना, इनको जेल में डालें, इनको जेल में डालें, ताकि इनको पता चले कि किस तरह कौम को बर्बाद करते हैं, बर्बाद। किस तरह आप अपनी अगली नस्ल